پیسے کا سارا فقدان ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ کوئی چیز چلتی نہیں. یہ غلط ہے. بدعنوانی بہت ہے. نیچے کے بچے نہیں اٹھ پا رہے ہیں. اگر یہ بچے اٹھ گئے سمجھیے کہ پوری اربنائزیشن زندگی ہو جائے گی. کشش بہتری کی ہمارے نوجوان میں ہے اور وہ میرے لیے اثاثہ ہے. اپنی زندگی میں کا کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی چیز جس کے لیے آپ بہت پراؤڈ ہیں؟ انہوں نے کہا میڈم پانی تو لگا نہیں. تو میں نے کہا میں لگا دوں گی. میں نے کہا ایک شرط ہے, پانی لگاؤں گی پاکستان کے جھنڈے لگیں گے وہاں. کل آپ لوگوں کے پاس ہر صوبے میں دوست ہوں موجود, آپ ان کے دوست, وہ آپ کے دوست, اور اس طرح ایک قوم اٹھتی ہے. جی السلام علیکم. دس از آغا امیر مختار فرام کراچی اینڈ the first program we are doing here in Karachi is autobiography and کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. استادوں کے استاد ہیں, بہت وقت سے پڑھاتے آ رہی ہیں. پورے پاکستان میں ان کے پڑھائے ہوئے لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں جو جن میں سے کئی ججز, کئی سرکاری وکیل, پروسیکیوٹرس ہیں, اور کوئی اچھے وکیل, ہائی کورٹ کے وکیل, سپریم کورٹ کے وکیل. اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بیرسٹر حضرات ہوتے ہیں ان کو سب ایزیلی مل جاتا ہے, سب آسان ہوتا ہے, ان کو کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی. اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلا انٹرویو کریں گے بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ کا. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میڈم دا فرسٹ کوشچن وڈ آف کورس فرام یور چائلڈہڈ. میڈم کچھ ہمیں بتائیں کہ آپ کا چائلڈہڈ کیسا رہا؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کے, آپ کی شہرت دیکھ کے, آپ کی مطلب ویلتھ دیکھ کے, آپ کی گاڑیاں, آپ کی آفس دیکھ کے, کہ لائک وہ کہتے ہیں نا وہ گولڈن اسپون کے ساتھ پیدا ہونا, کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی. کوئی بچپن کا ایسا واقعہ جو لا اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی موٹیویشن ہو, ایسا کچھ بتا سکیں آپ؟ بہت سے ایسے واقعے ہوتے ہیں زندگی میں, اس سے گزرنا پڑتا ہے. اور خاص طور سے ہمارے خاندان کے اندر شہرت بھی تھی, بس اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ جدوجہد بھی تھی. بنگال سے میرے نانا کا تعلق تھا, اور پھر جب وہ یہاں آئے, جب پاکستان بنا, تو اس میں بھی بڑی جدوجہد کرنی پڑی. انسانی حقوق کے ایشوز تھے, رول آف لاء کے ایشوز تھے, بہت سارے قوانین کے مسئلے تھے. تو پاکستان تو اس وقت بس رہا تھا, اس کو ہم نئے نئے طریقے سے اس کو بسا رہے تھے جگہ جگہ. تو بہت ساری چیلنجز تھیں, اس کے اندر ہماری پرورش ہوئی. بہت سی چیزیں ہم چاہتے تھے نہیں لے سکتے, اس کو برا سمجھتے تھے. اس زمانے میں جو آپ کے عوام کے اندر 2 منٹ میں بات پھیل جاتی تھی اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کی جو نازیب تھی, اور اس زمانے میں اسے بہت معیوب نظر سے دیکھا جاتا تھا. اس کو سمجھیے آپ کے لیے نقصان ہوتا تھا اگر ایسی بات آئے. تو ہمارے چاروں طرف بہت اسٹرکٹ قسم کی ڈسپلن ہوئی, کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, کہاں جا سکتے ہیں, کہاں نہیں جا سکتے. عورت تھی, خاتون, لڑکی, تو بہت سی چیزیں منع. لڑکے ایک دوسرے کے گھر جا سکتے, ہم لوگ نہیں جا سکتے. ہمارے والدین ہمارے ساتھ جائیں گے, جدھر ہم جائیں گے واپس آئیں گے. تو وہ زمانہ ڈفرینٹ تھا. تو اس کے اندر ہمیں کافی سختی سے ہماری ڈسپلن ہوئی. اب آپ کہیں گے کہ کون سی چیز ہے جو انسپائر کرتی ہے. جب میرے نانا کا انتقال ہو گیا, جن کا بہت بڑا اثر تھا, بہت بڑے ایک نامور لیڈر تھے, جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد ایک قسم کی گروہ بندی شروع ہوئی. بہت سے تھے ان کے حق میں, بہت سے ان کے خلاف. تو اس وقت ایس ایم لاء کالج میں پڑھ رہی تھی, اور قانون کے شعبے میں لاء LLB. اور وہ پہلی دفعہ مجھے وہاں پہ رکاوٹ محسوس ہوئی کہ مجھے مارکس نہیں مل رہے تھے, پاس نہیں کر رہی تھی. میں حیران تھی کیونکہ پولیٹیکل سائنس اور کانسٹیٹیوشن کی ہم نے باقاعدہ BA میں کیا تھا, اس میں 80% آیا, اور یہاں پہ آ رہی ہوں تو یہاں پہ 5 مل رہا ہے, ایک میں تو 0 مل رہا ہے. تو میں بہت دل برداشتہ ہو گئی کہ یہ کیا سلسلہ ہے. اس زمانے میں بیرسٹر عزیز اللہ شیخ ہوتے تھے ہمارے پرنسپل. تو میں ان کے پاس گئی کیونکہ وہ ہمارے خاندان کو اچھی طرح جانتے تھے. تو میں ان کے پاس گئی, میں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, میرے والد بھی ناراض ہو رہے ہیں, میں کیا کروں, میں کس طرح سے. میں نے تو پڑھ کے چیکنگ کی ہے پیپرز کی, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے غلطی کہاں کی. تو آپ ذرا میری بتائیں ہمیں کہ کہاں ہے, تاکہ میں امپرومنٹ کروں. انہوں نے پڑھنے کے بعد مجھے بلایا. پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم واقعی پڑھنا چاہتی ہو, تم وکیل بننا چاہتی ہو کہ نہیں. میں نے کہا وکیل. 3 دفعہ زور الفاظ سے انہوں نے مجھ سے پوچھا. میں ڈر بھی گئی. میں نے کہا جی ہاں پڑھنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا پھر تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے, یہاں پہ تمہیں کوئی پاس نہیں کرے گا, یہ سیاسی مسئلہ ہے تمہارے خلاف, تم کو باہر جا کے پڑھنا پڑے. او مائی گاڈ, اس زمانے میں لڑکی کو باہر بھیجنا وہ تو سمجھیے کہ بہت ہی مشکل چیز تھی. اس کو مایوب انداز سے دیکھا جاتا تھا, بہت چیزیں رکاوٹیں تھیں.
بس جب اللہ کو مدد کرنی ہے تو ہوتا ہے. میری خالہ جا رہی تھیں اپنے شوہر کے ساتھ, میرے خالو کے ساتھ, وہاں پہ وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے. تو اتنے میں یہاں سے گزری, جب وہ ڈھاکہ سے گزری کراچی سے, تو ابا جان امی جان سے عزیز اللہ شیخ نے بات کی. پہلے تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے, ڈانٹ تو مجھ پہ پڑ رہی تھی کہ تم ٹھیک سے پڑھتی نہیں ہو, پر جب انہوں نے یہ سنا تو پھر چپ ہو گئے. جب خالہ گزری یہاں سے تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جاؤ. پھر میں ان کے ساتھ گئی, اور پھر وہاں پہ پیسے بھی کی تنگی اور سب چیز کا رہنا, تو پھر میں سیکرٹیریل کام کرتی تھی. پہلے میں نے سیکھ لیا اسپیڈ رائٹنگ, اور سیکرٹیریل کام بھی کرتی تھی. پھر اس کے بعد ہمیں جانا پڑتا تھا, کلاسز بھی اٹینڈ کرتے تھے, پڑھتے بھی تھے. رات کو ہم اتنی کتابیں ہوتی تھیں موٹی موٹی, 4 موٹی موٹی کتابیں ایک سبجیکٹ کے لیے, تو 3 سبجیکٹس ایک سال میں, اس کے مطلب 12 کتابیں پڑھنا, یقین مانی جان نکل جاتی تھی. تو شام کو سمجھیے 10 بجے تو بالکل اونگ کے سوئی جاتے تھے, اتنی تھک جاتے تھے. مگر وہ کر کے ماشاء اللہ الحمدللہ وہاں سے پھر میں بیرسٹری کر کے آئی, جس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے بات کی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی کہ اس وقت. مگر آپ کو کبھی کوئی دروازہ بند ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ دروازہ دوسرا کھولتا ہے. اگر آپ کے عزائم صحیح ہیں, کوشش صحیح ہے, تو راستہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ, اور چیزیں حاصل ہوتی ہیں, لیکن وہ اپنے طریقے سے اور اپنے وقت پہ دیتا ہے. میڈم آپ نے بتایا کہ آپ بارڈ لا کرنے گئیں اور اس وقت میں اس چیز کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. جب آپ بارڈ لا کر کے واپس پاکستان آئیں تو یہاں پہ کیا مشکلات تھیں آپ کے لیے؟ یہاں پہ وہ چیز پھر بھی کھڑی ہوئی تھی. تو مجھے جمیل صاحب اور ہم, میرے ہسبینڈ بھی وکیل, اور ہم ولایت میں ملے, یہاں پہ آئے, ہماری شادی ہوئی. تو ہم نے جب وکالت شروع کی تو لاہور سے شروع کی. وہاں پہ بہت اچھے سے لوگ پیش آئے, سب چیز ہوئی. تو ڈسٹرکٹ پریکٹس پہلے کرنا, نیا قانون آیا تھا کہ آپ کو ڈسٹرکٹ پریکٹس کرنی ہے, بیرسٹر ہوں یا نہ بیرسٹر کوئی فرق نہیں. پہلے تھا کہ اگر آپ بیرسٹر تھے تو آپ فوراً ہائی کورٹ میں, اور یہ چیز بعد میں آئی. تو ٹھیک ہے, ہم آئے 72 میں اور سامنا اس کا کیا. ہماری پریکٹس 73 میں تقریباً شادی کے بعد شروع ہو گئی. اور پھر اس کے بعد مسئلہ آیا ہائی کورٹ میں. جمیل صاحب کو انہوں نے 6 مہینے پہلے لے لیا. جب میری باری آئی تو بلیک بورڈ, جو میرے نانا کے ساتھ ہوا تھا جب وہ آئے تھے بنگال سے, ان کو بھی بلیک بال کیا تھا کراچی میں بھی, کراچی بار سندھ بار میں, اور پھر ان کو بلیک بال کیا لاہور بار میں. آخر میں ان کو پھر ساہیوال بار سے شروع کرنا پڑا, وہاں سے ان کو ممبرشپ ملی بار ایسوسیشن کی. تو پھر ہمیں بلیک بال, میں حیران, انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں ہائی کورٹ نہیں آ سکتی. تو اس وقت سردار اقبال تھے وہاں کے چیف جسٹس, تو ان کے پاس یہ پاس تھیں کہ اگر کسی ڈگری بھی ہے, سب چیز ہے, پریکٹس بھی ہے, تو پھر آپ وہ رعایت کر سکتے ہیں 6 مہینے کی. تو انہوں نے اس رعایت کو استعمال کر کے مجھے ہائی کورٹ میں وکیل بنایا 6 مہینے پہلے, 1.5 سال ڈسٹرکٹ کورٹ میں. پھر اس کے بعد کسی نے آگے نہیں جانے دیا, ہمیں مسلسل بلیک بال کیا سپریم کورٹ کے لیے. لیکن میں اپنے دل میں سوچی, میں نے کہا اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو ہائی کورٹ ہی صحیح. ہائی کورٹ میں کیا کمی ہے, ہمارا اپنی ہائی کورٹ ہے, اپنی کراچی بار ہے, سب ہے, سبھی اپنے ہیں یہاں. اور لاہور میں بھی ہائی کورٹ والے وہ ہوتے تھے وہاں. تو میں یہاں پہ باقاعدہ پھر ہم یہاں جم گئے, یہاں پہ پریکٹس کی, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح دروازے کھولے. اور اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک. کوئی رکاوٹ زندگی میں ہو نہیں سکتی اگر آپ بس مسلسل لگے رہیں اس بات پہ. اچھا میڈم, جب ہمارے یہاں لائک آپ بھی ایس ایم سے پڑھی ہوئی ہیں, مجھے بھی آپ نے ایس ایم میں پڑھایا ہے, تو جب بھی کوئی بچہ ڈگری کر کے نکلتا ہے تو فرسٹ تھنگ از کہ اس کو اپنے سینئرس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اینڈ ہمارے ایک سینئر کا کہنا تھا کہ اچھی ساس اور اچھا سینئر بڑے قسمت والوں کو ملتا ہے. تو آپ کے اس جو یہ ٹائم تھا جو آپ کے سینئر تھے ان کے ساتھ, وہ کیسا گزرا؟ اس میں مشکلات تھیں یا ایسا؟ شروع میں عورتوں کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہے. ججز خائف ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک سے پڑھ کے آئی ہے کہ نہیں آئی ہے, یہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی. تو ثابت کرنا پڑتا, مرد کو بھی ثابت کرنا پڑتا, عورت کو بھی ثابت کرنا پڑتا. مرد کے لیے آسان ہے, اس کے اوپر وہ بوجھ خاندان والے نہیں ڈالتے جو عورت پہ ڈالے جاتے ہیں, گھریلو کام ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑی سی عورتیں جو ہیں پیچھے رہ جاتی ہیں پڑھائی میں, تیاری میں. تو ججز جو ہیں وہ اس سے پھر چڑ جاتے ہیں, اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو عورتوں کو فیس کرنا پڑتا ہے اسے. لیکن اگر آپ کام کر کے آئیں
اور آپ اپنے فیکٹس اپنے ٹھیک ٹھاک آپ نے سیکھا ہے اور آپ نے اپنی جو کہتے ہیں پڑھائی کی ہے, آپ نے ججمنٹس باقاعدہ پڑھا ہے, سمجھا ہے, نوٹس لیے ہیں, تیار ہیں, اور جب جج شروع کرتا ہے بولنا اور آپ اس کو اسی طرح سے جواب دے سکتے ہیں, یقین مانیے پھر ججز بھول جاتے ہیں آپ عورت ہیں کہ مرد ہیں. ایشو ہوتا ہے پھر جسٹس کا, اور وہاں پہ پھر آپ کی نام بنتی جاتی, پھر وہ جھجک ختم ہو جاتی, ججز آپ کو سیریسلی لینے لگتے, پھر اس کے بعد رکاوٹ نہیں ہوتی. میڈم آپ کے شروعاتی دور میں کوئی ایسے کیسز جو آپ بتانا چاہیں, شروعاتی دور کے, مطلب بالکل آپ نئے نئے آئے تھے پریکٹس میں, اس ٹائم پہ آپ کو کس قسم کے کیسز ملے؟ لائک شروع سے تو مطلب اچھے کیسز ملنا از اے ٹف تھنگ. عورت ہو کے سب سے پہلے جو کیسز آپ کے پاس آتی ہیں وہ ہے فیملی کیسز. تو اس میں کسٹڈی کیسز ہیں, اس میں ڈیورس کیسز ہیں, اس میں انہیریٹنس, یہ 3 شعبے میں مجھے زیادہ کیسز آنے لگے. اور کیونکہ ہماری بار میں ہم نے 2nd کلاس میرٹ لیا اسلامک لاء میں, تو اس لیے پھر اور آسان ہو گیا اس میں ان کی مدد کرنا بہت سے کیسز میں. تو فیملی لاز کیسز زیادہ آئیں, لیکن جمیل صاحب ہماری ایک پالیسی تھی کہ جہاں فیملی کیسز آئیں گے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ ان کے آپس میں صلح ہو جائے. جب کوشش پوری کریں گے, اگر ہم دیکھیں گے واقعی صلح نہیں ہو سکتی, معاملہ اتنا گھمبیر ہے کہ وہ نہیں سلجھ سکتا کیونکہ بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں. اگر نہیں ہوتا پھر ہم مجبوری پھر آگے بڑھتے ہیں, پھر وہ طلاق کی طرف جا سکتا ہے, بہت سی چیزوں کی طرف جا سکتا ہے. لیکن اگر پہلے تصفیہ ہو جائے خاندان میں, تقسیم بھی جائیداد کی اگر سب لوگ تسلیم کر لیں ایک دوسرے کے لیے تو پھر آسان ہو جاتا ہے. اور یہ چیز میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں دباؤ ہوتی ہے کہ ہم تسلیم کریں چیزیں اور آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ کریں. لیکن آج کل کے دور میں زیادہ تلخی آئی ہے. میں نے دیکھا کہ یہاں پہ لین دین بہت مشکل چیز ہے, لوگ گھبراتے ہیں, انسیکیورٹی زیادہ ہے. اس زمانے میں بھروسہ زیادہ تھا, اب بھروسہ کم ہے. زیادہ تر ڈاوری آرٹیکلس پہ جھگڑا چل رہا ہوتا ہے آج کل, تو بہت زیادہ سخت, اور کیا الزامات, کچھ ایسے الزامات ہوتے جو ہم کبھی لکھتے ہی نہیں اس طریقے سے, کیونکہ ہمیں آگے دیکھنا, ہم ہمیشہ ان کو سمجھاتے ہیں. دیکھیے کوئی بھی کیس آپ کریں گے آج, کل آپ کا بچہ پڑھے گا اسے, ایسی چیز نہ اس میں ڈالیں کہ اس کے لیے تکلیف دہ ہو جائے اور پھر اس کی اپنی پرسنالٹی میں اس کا نقصان ہوگا. تو ماں باپ بن کے آپ اپنے کیس کے اندر بھی سمجھداری سے الزامات اٹھائیں تاکہ کل وہ بچہ اس کو نقصان نہ ہو, وہ بچی کو نقصان نہ ہو, کیونکہ ضرور ہوگا. کیونکہ اتنی زیادہ جلن ہے, غصہ ہے لوگوں میں, ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کل اس کا رشتہ آ سکتا ہے, کچھ آ سکتا ہے, تو اس کے اندر بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہے. اور اس طرح سے ہم بہت سی چیزیں پھر دبا دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں, ججز کو سمجھا دیتے ہیں, مگر ہم رائٹنگ میں نہیں رکھتے تاکہ وہ مرحلہ گزر جائے, وہ ایویڈنس میں آ جائے, وہ اپنی جگہ آ جائے, لیکن بچوں کا دل نہ ٹوٹے آگے جا کے. میڈم آپ کی زندگی کا اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, لائک اٹس اپ ٹو یور ول, کوئی فرسٹ پرو بونو کیس جس میں آپ خود ایموشنلی انوالو ہو گئی ہوں, آپ بنا نام بتائے, بنا پارٹیز نیم بتائے اگر شیئر کرنا چاہیں تو. ہم نے پرو بونو کیس کیا تھا جب غلام اسحاق کے خان نے برطرف کیا تھا گورنمنٹ کو, اس وقت میں پرو بونو اپیئر ہوئی اور الحمدللہ ہم لوگ جیت بھی گئے اس کیس کو. تو اس وقت تو ڈیفینیٹلی تھا, اور اس وقت بہت سارے لوگ پرو بونو آئے تھے سندھ ہائی کورٹ کے اندر, اور بہت مزہ آیا تھا اس کے اندر. سمجھیے کہ اس زمانے میں جیسے میں نے کہا تلخی نہیں ہوتی تھی, مقابلہ ضرور ہوتا تھا, لیکن ہم ایک دوسرے کے دوست بھی تھے, اور جا کے ہم بیٹھتے تھے, پھر چائے وائے ریسیس میں, واپس آ کے پھر مقابلہ شروع. تو وہ بہت اچھا ایک پیریڈ تھا ہمارے پرو بونو کیس کا. تو آخر میں خیر کیس تو ہم لوگ جیت گئے, مگر یہ ہے کہ مزہ بہت آیا اس میں. اچھا, وکالت کے علاوہ بھی آپ نے بہت امپورٹنٹ پوسٹ ہولڈ کی ہیں, پارلیمنٹ میں آپ رہی ہیں, آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کافی اچھا کردار ادا کیا ہے. جب آپ اتنی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ گئی, آپ نے اتنی امپورٹنٹ آفیسز کو سنبھالا, اس دوران آپ کو کیا مشکلیں آئیں؟ مشکلات بہت ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے کی, پیسے نہیں ہیں, پیسے کا سارا فقدان ہے, تو نتیجہ یہ ہے کہ کوئی چیز چلتی نہیں, یہ غلط ہے. بدعنوانی بہت ہے, بدعنوانی کے ساتھ ساتھ کوئی پکڑ نہیں ہے, اگر پکڑتے بھی ہیں تو ٹالتے جاتے ہیں, تعطل میں پڑ جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے بے یقینی ہوتی ہے
کہ کیا، اور پھر وہ پلے اپ ہوتا ہے پولیٹیکلی کہ نہیں ہم تو مظلوم ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ عوام کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے، اور اس کا فائدہ مجرم اس کو اٹھاتا ہے. اور میں مجرم کہوں گی کیونکہ بہت سارے ہیں مجرم، مگر اب یہ ایک قسم کا ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بن گیا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ٹالو، پھر دکھاؤ کہ ہم مظلوم ہیں، مظلوم کے ساتھ پھر مظلومیت کا وہ پورا امیج اور کھیل ہوتا ہے، اور نتیجہ ہے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی. اور پورے معاشرے میں اس پکڑ کی کمزوری میں مثلا قانون کے اندر شکیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے. میں نے کوشش کی کہ ان قانون کی شکیں ہم واپس لے کے آئیں، لیکن اتنی ریزسٹنس کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہمارے سسٹم کے اندر بیٹھ گیا ہے. اب وہ جب آپ چیزیں صحیح کرتے ہیں، صحیح کرنے کی کوشش، وہ فوراً آ کے اس کو اڑا دیتا ہے. اس کی پاورفل ہے، جگہ جگہ جاتا ہے، اڑوا دیتا ہے. آپ پھر کوشش کرتے ہیں، پھر آپ کو جس کو کہتے ہیں کہ 80% آپ کے کام ضائع ہوتا ہے، 20% کامیابی ہوتی ہے. اور یہ بہت افسوسناک سسٹم ہے. اور جب تک ہم اس سسٹم کو درست نہیں کریں گے کہ صحیح چیزیں صحیح وقت پہ ہوں، تب تک میرے خیال سے ہمارے معاملات مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن یہ تعطل میں پڑے رہیں گے. اب آپ دیکھیں، ابھی ایک ہسپتال میں ایک بچی کو یہ حادثہ ہوا ہے، لیکن اس کی اب تک کرمنل انکوائری پورے ہاسپٹل کی ہونی چاہیے تھی کہ ہم دیکھیں بھائی کون کون سی چیزیں ہسپتال میں نہیں ہیں. انہوں نے کیسے وہ لوگوں کو انہوں نے نوکری دی، وہاں پہ ملازمت دی جن کے پاس ڈگری نہیں تھی، جن میں صلاحیت نہیں تھی، جن میں تعلیم نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا. آئی وی انجیکشن لگا دیا بچے پہ. یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. یہ کہنا کہ صرف اس کا قصور ہے، نہیں، جو وہاں جنہوں نے ان کو نوکری دے کے وہاں بٹھایا ہے ان کا بھی، اس انتظامیہ کا بھی قصور ہوتا ہے. وہ آتا ہے کرمنل نیگلیجنس میں، مگر اس طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. سب لوگ ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں. جو مجرم جس نے ایکچولی، جو ہم کہتے ہیں پرنسپل اکیوزڈ، وہ تو ہو گیا. باقی جو اس کے پیچھے وہ لوگ جنہوں نے ان کو رکھا، اور بھی بہت لوگ وہاں پہ صحیح ڈگریز کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ساری چیزوں کی پکڑ نہیں. تو آخر میں آ کے شہری جو ہے بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں کروں کیا، کدھر جاؤں، کیسے. کیونکہ ہم نے پورے سسٹم میں جو پکڑ، ساری دنیا میں آپ جائیے گا فوراً پکڑ ہے. وہاں پہ پوری اسٹیبلشمنٹ نیچے سے لے کے اوپر اس کی انکوائری ہو جائے گی. ہمارے یہاں اوپر تک نہیں ہوگی، ہمارے نچلے سے تک ہوگی، اس کو نکال دیں گے، بات ختم، مکمکا ہو گیا. یہ غلط ہے، اور اس نے ہمیں پورے 40-50 سال کے اندر تباہ کر دیا. پورے سسٹم آف گورننس کو اس میں خرابی پیدا کی. میڈم، اتنا لمبا آپ کا ٹیچنگ کیریئر ہے، کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو آپ پہ مطلب گہرا اثر چھوڑ کے گیا ہو، جس کی باتیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری اور انٹرنیشنل لاء کے علاوہ پبلک اسپیکنگ کی آپ ایک کلاس ہے جو بڑے آپ شوق سے لیتی ہیں، خود سے موڈ کرواتی رہتی ہیں آپ. کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو اپنے پبلک اسپیکنگ کی کلاس میں کچھ ایسا کہہ گیا ہو جو آپ کے دل پہ مطلب اثر چھوڑ گیا ہو اب تک؟ بہت سے ایسے واقعے ہیں، ایک تو نہیں. جو چیز مجھے سب سے زیادہ متاثر کی جب میں نے شروع کیا، جب ہماری سمجھے 5 ایئر کلاس شروع ہوئی، تو اندرون سندھ کے جو بچے آئے ہیں پڑھنے کے لیے کراچی میں، جب میرا واسطہ ان سے ہوا تو میں حیران تھی کہ کیسے پیرنٹس نے اپنی زمینیں بیچ کے ان بچوں کو یہاں بھیجا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. کتنی قربانیاں پیرنٹس نے کی ہیں. وہ سمجھیے کہ متوسط طبقے سے ہیں لیکن بچوں کو نکالنا چاہتے ہیں. کچھ جو ہیں متوسط طبقے نہیں، مڈل کلاس ہے، وہ بھی نکالنا چاہ رہے ہیں. اتنی کشش میں نے دیکھی. اور پھر میں نے دیکھا کہ یہ کشش فرنٹیئر میں بھی ہے، کے پی میں نے بلوچستان کے بہت سے لڑکے یہاں پہ آئے پڑھنے کے لیے، بہت سے پنجاب کے بھی بچے یہاں آئے. تو جب میں ان سے ملی تو مجھے جو حیرانگی ہوئی کہ اتنا تعلیم کو دیکھا جا رہا ہے اس نظر سے کہ میں ڈر گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن اتنی اونچی ہیں کہ یہ بچے یہ تعلیم حاصل کر کے زندگی بنائیں گے، اور اگر ہم نہیں دے سکے پھر کیا ہوگا. تو مجھے جو پریشانی ہوتی تھی کہ یہ جو امید ہے یہ کھٹی نہ ہو. یہ امید پاکستان کی طاقت ہے، یہ امید پاکستان کی مستقبل ہے. اس امید کے لیے ہمیں جگہ بنانی ہے، اور ابھی ہم یہ نہیں کر رہے ہیں. جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی احساس ہے
بہت سے لوگوں میں کہ ہمیں کرنا ہے، لیکن ابھی تک وہ کشش، وہ موو نہیں ہوئی ہے کہ ہم کہہ سکیں ہاں اب سمیٹنا شروع کیا. سمیٹنے کا وقت آئے گا، ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا. مگر مجھے اپنے نوجوانوں پہ بڑا فخر ہے کیونکہ بہت محنت سے پڑھتے ہیں، اور محنت سے پڑھ کے جو اٹھ رہے ہیں ایسے ایسے گھرانوں سے. مجھے میں کیا کہوں، بہت زیادہ امید ہے مجھے کہ یہ بچے جو ہیں، کیوں بات کی جاتی ہے وڈیرا سسٹم کی. اب وڈیرا 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 سن سن کے میں تنگ آ گئی ہوں. آخر وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی ایک کردار ادا کرتے ہیں، لیکن نیچے کے بچے نہیں اٹھ پا رہے. اگر یہ بچے اٹھ گئے، سمجھیے کہ پوری اربنائزیشن سندھ کی ہو جائے گی، برابری آئے گی، عزت آئے گی، مہذب معاشرہ بنے گا، جو ہماری امید، ہمارا خواب ہے پاکستان کے لیے، اور یہی بچے بنائیں گے. تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی بچہ پیچھے رہ جاتا ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے اس کو مدد کروں کس حد تک، لیکن کتنا کر سکتے ہیں، اتنے سارے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ خوشی، اس کے بعد PSCC میں گئی، وہاں پہ میں نے ان سے کہا کہ انگلش پڑھو تاکہ تمہاری زندگی، تمہاری آریٹری، تمہاری ابیلٹی جو ہے وہ بہتر ہو جائے، سکلز بہتر ہو جائیں. اور بہت سے بچے وہاں پہ ابھی پڑھ رہے ہیں، میں بہت خوش ہوں. اس میں کشش بہتری کی ہمارے نوجوان میں ہے، اور وہ میرے لیے اثاثہ ہے. اور مجھے اس چیز کا صرف خوف رہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم اسے لیٹ ڈاؤن نہ کر دیں، بس یہ ہے. اور اگر آپ واقعے کی بات کریں تو ابھی تو ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا. انہوں نے بات کی، ایک ہمارے اسٹوڈنٹ تھے تو وہ بات کر رہے تھے بہت سندھ کے بارے میں، اور سندھ کو کس طرح آگے لے جانا ہے اور کہاں ہم لے کے جائیں گے کیسے. تو میں ان سے جب بات کری تھی، تو انہوں نے بات کی پلیجو صاحب کی، ایاز پلیجو کی. اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں تو بہت ساری رائے ان لوگوں کی ہے، لیکن میرا اپنا مشاہدہ ہے. جب میں بنی تھی وزیر سندھ کی، تو وہاں قانون کی وزیر بنی، تو میں پورے سندھ میں گئی دیکھنے کے لیے کاروکاری ہے کیا، کہاں تک سچ، کہاں تک جھوٹ، یہ ہوتا کیا ہے، یہ فنامنا کیا ہے. اور میں اندرون سندھ سے سننا چاہتی تھی، یہ نہیں کہ ہمارے ایکسپرٹس بیٹھے، لوگوں سے. تھر میں بھی گئی، وہاں پہ بھی سنا سب چیز. اس دوران ایک کھلی کچہری ہوئی، اور اس کے اندر ایک آدمی نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی پانی نہیں ہے. سکھر کے باہر ایک گاؤں تھی. میں نے کہا پانی نہیں ہے، کیسے نہیں پانی؟ انہوں نے کہا کہ سکھر میں پانی، مگر ہمارے پاس پانی ہے، آتا نہیں ہے. ہماری عورتوں کو جانا پڑتا ہے 2 میل دور، مٹکے میں پانی بھر کے لے کے آتی ہیں، 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. میں نے کہا یا خدا، یعنی کہ اس گرمی میں بھی؟ انہوں نے کہا ہاں. مجھے بڑی دکھ ہوئی. میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ کہاں ہے. تو پتہ کیا، ان کی جگہ لی. ہم نے کہا کہ میں کوشش کرتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جب میں یہاں آئی کراچی تو ہمیں کہا گیا یہ ایاز، یہ پلیجو صاحب کے علاقہ ہے. تو میں نے کہا کہ تو انہوں نے کہا کہ جی کب سے 47 پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ یہاں پانی نہیں تھا، اب کیوں اتنی تڑپ رہی؟ میں نے کہا نہیں، میں نے وعدہ کیا مجھے دینا ہے پانی. بڑی جھگڑ ہوئی، یہاں 6 مہینے لگے ہوئے، اور خود ہی ہمارے اپنے اندرونی سندھ کے آفیشلز کہہ رہے نہیں. ہمارے نے کہا ایسی کی تیسے. میں فوراً گئی، اس وقت کو کمانڈر تھے. میں نے کہا صاحب مجھے یہ کروانا ہے. تو ہنسنے لگے، کہتے آل رائٹ ڈن، لگوایا. اچھا وہاں سے لوگ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا میڈم پانی تو لگا نہیں. تو میں نے کہا میں لگا دوں گی. میں نے کہا ایک شرط ہے، پانی لگاؤں گی، پاکستان کے جھنڈے لگیں گے وہاں پہ. سب چپ ہو گئے، کچھ نہیں کہا. میں نے کہا اچھا میڈم ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. ہم نے کہا اچھا، اور چلے گئے اندر. جب چلے گئے واپس آئے، پھر مجھے فون کیا. انہوں نے کہا میڈم ایک کنڈیشن ہے پلیجو صاحب کا، کہتے اگر پانی آئے گا حقیقتاً تو پھر میں پاکستان کے جھنڈے کی اجازت دوں گا. ہم نے کہا شرط منظور. میں پیچھے پڑ گئی. میں نے کہا جلدی کرو جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ میری منسٹری ختم ہو جائے، میں ایسے ہی رہ جاؤں. اتفاق سے پانی لگا. پھر ہم گئے، اور میرے طرف سے تو میں ان کی روح کو سلام پیش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب عطا فرمائے. کیونکہ جب میں وہ گئی، وہ آئے نہیں، مگر یہ ہے کہ سارا راستہ پاکستان کے جھنڈوں سے بھرا تھا. وہ گاؤں گئے، پانی کا نلکا ہم نے کھولا، وہاں پانی آئی، خواتین آئیں، پانی لیں، اور ہم لوگ پھر وہاں پہ دعا کر کے واپس آئے. اور جب میں نے سنا کہ وہ انتقال کر گئے، اس وقت مجھے یہ واقعہ ضرور یاد آیا. میڈم واٹ از سم تھنگ یو آر پراؤڈ آف؟ اپنی زندگی میں کا کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی چیز جس کے لیے آپ بہت پراؤڈ ہیں؟ اس کے لیے میں پراؤڈ ہوں. یہ واقعی پانی دلوانا کسی کو بہت مشکل کام ہے سندھ کے اندر.
اس میں مگر کام جو سب سے زیادہ کام جو ہے مجھے شوق ہے تعلیم جو میں دے رہی ہوں. اس سے اگر ہم اپنے بچوں کو مضبوط کر دیں تو پھر پاکستان مضبوط ہوتا ہے. ہمارے صوبہ جتنے صوبے مضبوط ہوتے ہیں. اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آہنگی کے ساتھ، اس میں تلخی نہیں ہونی چاہیے، ہم سب ایک ہو کے چلیں تاکہ کل آپ لوگوں کے پاس ہر صوبے میں دوست ہوں موجود، آپ ان کے دوست، وہ آپ کے دوست، اور اس طرح ایک قوم اٹھتی ہے، بنتی ہے، مستحکم ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، تو پھر دوسروں کو سمجھتے بھی ہیں. یہ میں سوچتی ہوں کہ اگر اس میں میری اگر ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر میرے لیے بڑی کامیابی ہوگی. میڈم آپ کی پرائرٹیز جو ہیں وکالت کے لحاظ سے، شاگردوں کے لحاظ سے، ان میں کیا وقت کے ساتھ تبدیلی آئی اور کس طرح آئی؟ آتی ہے تبدیلی حالات کے مطابق ہوتی ہے. مثلا آپ ایک دن اٹھے، آپ نے پوری پروگرام بنائی، فون آتا ہے کہ فلانا شخص جو یا آپ کے جاننے والے جو ہیں ہسپتال پہنچ گئے، پرائیورٹی فوراً چینج ہو جاتی. آپ کو ادھر دوڑنا پڑتا ہے، باقی چیزیں ہولڈ کرنا پڑتا ہے، تو زندگی بھی پرائیورٹی بناتی ہے. میری پرائیورٹی پہلے بہت سی چیزیں تھیں کہ ہم بہت سی چیزیں کریں گے، پاکستان میں ہم چینجز لے کے آئیں گے، رول آف لا مستحکم ہوگا، خاص طور سے رول آف لا، کیونکہ اس میں تحفظ ہے ہمارے لوگوں کے لیے. اگر یہ نہیں ہے تو سمجھیے کہ وہ بیچارے مار کھائیں گے زندگی میں. تو یہ ہماری تھی. مگر آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ اس کے پھر جب ہمارے اسٹوڈنٹ سے ہمارا واسطہ پڑا تو پھر مستقبل سامنے آتی. انسان تو چلا جائے گا، لیکن اگر وہ اچھے اثرات، اچھے خیالات، اچھے اقدار اگر وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں چھوڑ جاتا ہے تو اس کو پھر اطمینان ہے کہ کل کہیں نہ کہیں وہ رنگ لائے گی اور یہ اس میں فرق پڑے گا، اس کی زندگی میں فرق پڑے گا. اگر میں اس کو بنا دوں تو میرے لیے میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اگر میں اس کو بنا دوں. اور اس طرح سے جتنے ہمارے ہیں، تم ہو ماشاء اللہ، ہمارے کتنے اور اسٹوڈنٹس ہیں، جب میں تم لوگ کو اس طرح سے جیسے تم بیٹھے ہو اور مجھ سے انٹرویو لے رہے ہو تو مجھے فخر ہے کہ ماشاء اللہ تمہاری زندگی، تمہاری کریئر اب چل پڑی ہے، اب بن رہی ہے. اسی طرح سے ہم اپنے دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں جج بن گئے، اتنی خوشی ہوتی دیکھ کے کہ بسم اللہ ماشاء اللہ اچھی چیز ہے. تو میرے خیال میں اس میں زیادہ مزہ آتا ہے، بہت زیادہ مزہ آتا ہے. میڈم دس از سم تھنگ اے پرسنل تھنگ، دس از اے پرسنل کوشچن. کوئی ایسا شخص جس نے آپ کی نظروں میں اپنی عزت گنوا دی؟ ہیں کافی لوگ اس طرح سے جنہوں نے عزت گنوا دی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے ہاں عزت کی سمجھ میں فرق پڑ گیا ہے. ہم شہرت کو عزت سمجھتے ہیں، شہرت اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے. لیکن میں نہیں چاہوں گی کہ کوئی بھی ایسا شخص جس نے عزت بھی کھوئی میں اس کو اور ذلیل کروں. اگر میں اس کا نام بھی لوں گی تو وہ اور کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی بدل سکے. اس طرح سے ہیں بہت سے لوگ جنہوں نے میری نظر میں بالکل گر گئے ہیں، مگر پھر بھی وقت آتا ہے اگر سبق سیکھ لیتے ہیں تو پھر امید ہے کہ وہ اپنی زندگی بنا سکتے ہیں. تو میں گریز کروں گی کسی کا نام لینے سے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک عادت پڑ گئی ہے کسی نہ کسی کو نشانہ بنانے کی، اینڈ آئی ایم ناٹ فار اٹ. میڈم بینگ اے بیرسٹر، اپنے نان بیرسٹر اسٹوڈنٹس کے لیے جو نئے وکیل بن رہے ہیں ان کے لیے آپ کی صلاح کیا ہے؟ کیونکہ اکثر وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ فیلڈ چھوڑ دیتے ہیں، اکثر وکالت سے بیزار ہو جاتے ہیں شروع والے دنوں میں. اس میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ سب سے پہلے ان کو جو تربیت دی گئی ہے وکالت کے بارے میں وہ غلط ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں پہلی دفعہ انٹروڈکشن ٹو لا میں پڑھا رہی تھی تو وہاں پہ میں نے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ کھاتے پیتے گھرانے کا پیشہ ہے یہ. پہلے 15 سال آپ کی پریکٹس کے آپ کے خاندان والے آپ کا بوجھ سنبھالیں گے، اور اس کے 15 سال بعد آپ پورے خاندان پورا خاندان جو ہے اس سب کا بوجھ اٹھا سکیں گے. یعنی اس پیشے میں عجیب صلاحیت ہے کہ پہلے 15 سال مجبوری کے ہوتے ہیں اور باقی 25-30 سال جو ہوتے ہیں وہ اتنی خوشحالی، اتنی زیادہ کامیابی کے کہ آپ سب کے لیے، بہت سے لوگوں کے لیے سہارا بن جاتے ہیں. تو
جب ہمارے بچے آتے ہیں اس پروفیشن میں تو وہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہی فوراً جونیئرز بن گئے اسٹائفن ملے گا تو پھر ان کی زندگی بنے گی. نہیں ہوتا. شروع پہلے 5 سال ہمیں جب ہم بیرسٹرز بن رہے تھے تو اس وقت ہمیں یہ چیز سمجھ آئی گئی کہ یہ سوچیں گے آپ کہ آپ بن گئے بیرسٹر, آپ ڈگری لے کے جائیں گے اور ساری دنیا دروازہ کھول دی. یہ نہیں ہوگا. آپ کے پہلے 5 سال رونے پیٹنے والے ہوں گے. اس طرح کبھی آپ کو کیس ملے گا, کبھی نہیں ملے گا, مگر آپ لگے رہیں. 5 سال تک خاندان کو سپورٹ کرنا ہوگا. پھر جو نیکسٹ 5 سال لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ وکیل میدان میں ہے. آہستہ آہستہ نام چلے گا کہ جیسے جیسے آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی. یہ وہ واحد پروفیشن ہے جس میں پرفارمنس کے ذریعے سے آپ کا نام بنتا ہے اور پھر آپ کی فیلڈ میں طاقت آتی ہے, آپ کی پروفیشن میں طاقت آتی ہے. تو یہ چیز اگر ہمارے بچے جو سمجھ جاتے ہیں, اور جو فیملیز پیرنٹس کے لیے خاص طور سے میں کہوں گی, جو سمجھ جاتے کہ میں اپنے بیٹے کو 10 سال تک مجھے چلانا پڑے گا, وہ سکسیڈ کریں گے. جہاں وہ سوچیں گے پیرنٹس کہ نہیں اب ہم نے پڑھا دیا اب یہ کھڑے ہو جائے, پر نہیں ہوگا. اس پروفیشن میں نہیں ہوگا, میڈیکل پروفیشن میں جلدی نہیں ہوگا, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں بھی جلدی نہیں ہوگا. یہ 3 بھاری پروفیشنز ہیں. یہ 3 بھاری پروفیشنز کے اندر فوراً نہیں تنخواہ آنے لگتے ہیں اور آمدنی آتی. اس میں بہت وقت لگتا ہے, لیکن سب سے زیادہ پیسہ بنانے کے یہ 3 پروفیشنز ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کو بنایا ہے کہ شروع میں آپ کو ایڑیاں گھسیٹنی پڑتی ہیں اور پھر اللہ اس میں برکت دیتا ہے, پھر آپ پروان چڑھتے ہیں. تو یہ چیز پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ آج ہم نے بچوں کو پڑھایا ہے, 10 سال اور تک ان کا ساتھ دینا پڑے گا. پھر ان کے جو ضعیفی جو ہے وہ خوشحال ضعیفی ان کو ملے گی, کیونکہ بیٹے جو ہیں بیٹیاں جو ہیں کھڑی ہو جائیں گی اور پھر وہ مدد دیں گی. میڈم ایک آخری کمنٹ میں آپ کے لینا چاہوں گا ہمارے اس ویب چینل جسٹ ون کے بارے میں, دیٹ از پرٹیکولرلی ڈیلنگ وتھ لائرس اونلی, لا فیکلٹی اینڈ لا اسٹوڈنٹس, اینڈ اس کے بارے میں آپ کے کیا کمنٹس اینڈ وی لینڈ آور شو. میرے خیال سے دس از ویری گڈ آئیڈیا. اس کے اندر ٹاکس ہوں, ڈسکشنز ہوں, جو پرابلمس ہم روزانہ عدالتوں میں فیس کرتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہو, اور کس طریقے سے ان کو نمٹنا چاہیے. انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز باہر کی دنیا میں کیا ہو رہی ہیں, کس طریقے سے انہوں نے نئے چیزیں ایجاد کر کے پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں. جیسے جیسے زمانہ چلتا جاتا ہے نئی چیزیں آتی ہیں, نئے پرابلمس آتے ہیں, تو ان کو کس طرح سے ہم سامنا کریں. تو یہ چینل کے ذریعے سے سمجھیے آگہی پھیل سکتی. آگہی کے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی. جب آگہی آئے گی تو سب لوگ ساتھ دیں گے تبدیلی کا, اور اس کے اندر آپ دیکھیے گا زندگی بہتر ہو جائے گی اور ہوگی. ابھی آپ دیکھیں ہمارے ہائی کورٹ میں کتنی زیادہ چینجز آئی ہیں, ویریفیکیشن سسٹم آیا ہے, آئی ٹی کو ہم استعمال کر رہے ہیں, چیزیں استعمال. اس طرح سے آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ ہر چیز. اب ہم ایک زمانہ تھا ہمیں باقاعدہ سرچ کرنا پڑتا تھا کہ ہمارے پی ایل ڈیز کے اندر بیٹھ کے ایک کتاب دیکھو, 2 کتاب تھی. اب تو کھٹ آپ گئے انٹرنیٹ پہ, پاکستان لا سائٹ, اور دوسرے جو ہے کھٹ آ جاتی ہے. تو کم از کم راستہ شروع جلدی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ شروع کرتے ہیں دوسرے سپریم کورٹ کیسز کو دیکھنا. یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں. تو اس کے اندر جو چیزیں آئیں گے, اور نئی جنریشن کمپیوٹر اسمارٹ فون جنریشن جو ہے, سائبر جنریشن آپ ہیں, اس کے اندر بہت سی چینجز بہتر انداز میں آ سکتی. اور یہ کرنا پڑے گا آغا ہمارے لوگوں کے لیے کرنا. اب میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں, میں تمہارے اپنے دوسرے اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح, تم لوگ میں جذبہ ہے چینج کا, تم لوگ میں جذبہ ہے بہتری کا. کچھ بھی ہو جائے اس جذبے کو ختم نہیں ہونے دینا. وہ جذبہ تم کو آگے لے جائے گا. پاکستان چینج ہوگا, چیزیں بہتر ہوں گی. کبھی مت سوچو نہیں ہوں گی, کیونکہ بہتر کون کرے گا باہر سے آ کے؟ نہیں, بہتر ہمیں کرنا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, بہانے نہ ڈھونڈیں, ہمیں خود کرنا پڑے گا. اور کرتے کرتے انشاءاللہ تمہیں سب کو اور اس چینل کو کامیابی ملے گی. میری ساری دعائیں ہیں تم لوگ کے ساتھ. جی تھینک یو میم. اور فی الحال اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ آغا امیر مختار کو. پھر کسی نئے گیسٹ کے ساتھ, پھر کسی نئی ڈگنیٹری کے ساتھ, پھر کسی نئے گیسٹ اسپیکر کے ساتھ ملیں گے کراچی سے. تب تک کے لیے وسلام.